ایک گاؤں میں جہاں درختوں کی شاخیں ہمیشہ ہلتی رہتی تھیں اور ہوائیں سرگوشیاں کرتی تھیں، ایک پرانی حویلی واقع تھی۔ لوگ اسے ابھوت بنگلہ کہتے تھے۔ کسی نے دعویٰ کیا کہ وہاں صدیوں پہلے ایک ظالم رئیس اپنی بیوی کو قتل کر چکا تھا اور اس کی روح آج تک بھٹک رہی ہے۔ رات کے وقت گاؤں کے لوگ حویلی کے قریب جانے سے ڈرتے تھے، لیکن ایک نوجوان علی، جو گاؤں کی کہانیاں ماننے کو تیار نہیں تھا، فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ان کہانیوں کی حقیقت معلوم کرے گا۔ ایک چاندنی رات علی اپنی لالٹین لے کر حویلی کی نکل پڑا۔ راستے میں درختوں کی سرسراہٹ اور الو کی آوازیں اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن علی کا حوصلہ بلند تھا۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر علی نے دھکا دیا اور زنگ آلود دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر کا منظر سنسان اور خوفناک تھا۔ ہر چیز گرد سے ڈھکی ہوئی تھی اور ہوا میں عجیب سی بو تھی۔ اچانک علی نے ایک ہلکی سی سرگوشی سنی۔ وہ چونک گیا، لیکن اپنے آپ کو تسلی دی کہ یہ صرف ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ حویلی کے گہرے حصے میں گیا، اسے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ علی نے بلند آواز میں کہا، لیکن جواب نہ آیا۔ اچانک ایک سفید سایہ اس کے سامنے نمودار ہوا۔ علی کی سانس رک گئی۔ سایہ ایک عورت کی شکل میں تھا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں خوفناک سرخ تھیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عورت کی آواز گونجی۔ علی نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ کیا تم وہی ہو جس کی کہانیاں گاؤں والے سناتے ہیں؟ عورت نے ہنسنا شروع کر دیا اور اس کی ہنسی ایک گونج میں تبدیل ہو گئی۔ ہاں، میں وہی ہوں، لیکن اب تم بھی یہاں ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ یہ کہتے ہی عورت کی روح نے علی پر حملہ کر دیا۔ علی چیخا، لیکن اس کی آواز حویلی کی دیواروں میں گم ہو گئی۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے علی کی لالٹین حویلی کے دروازے پر پڑی دیکھی، لیکن علی کا کوئی نشان نہ ملا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی جو کوئی اس حویلی کے قریب جاتا ہے، علی کی چیخوں کی آوازیں سن سکتا ہے۔ گاؤں والوں کا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا کہ حویلی واقعی بھوتوں کا مسکن ہے۔